نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم ناظرین، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا اس نے کفر کیا، اس نے نماز کا انکار کیا۔ اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین، کہ جس نے نماز کو قائم کیا، جس نے نماز کو اچھے طریقے سے ادا کیا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو منہدم کیا، نماز کو چھوڑا، اس نے دین کو منہدم کر دیا، دین کو ڈھا دیا۔ دوستو، نماز یہ بہت اہم عبادت ہے۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی تو سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اگر ہماری نماز درست نکل آئی تو ہمارے تمام اعمال درست ہوں گے، ہمارا حج بھی درست ہوگا، ہماری زکوٰۃ بھی درست ہوگی، اور اسی طریقے سے ہمارے باقی اعمال بھی درست ہوں گے۔ اور اگر ہماری نماز خراب نکل آئی، ہماری نماز درست نہیں نکلی، تو باقی اعمال بھی اللہ تبارک و تعالی جانے کہ وہ اچھے بھی ہوں گے یا نہیں۔ ناظرین، آج ہم نماز کو تو ادا کرتے ہیں، نماز کو تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہماری نمازوں کے اندر خشوع خضوع نہیں رہا ہے۔ ہم کو کس طریقے سے نماز کو ادا کرنا ہے اس کو ہم نے بالکل بھلا دیا ہے۔ خشوع خضوع کیا چیز ہوتی ہے اس کو بالکل ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اور ہم لوگ نماز کو جب دل چاہتا ہے جب ادا کرتے ہیں، یعنی نماز ہم کسی وقت کی چھوڑ دیتے ہیں اور کسی وقت کی پڑھ لیتے ہیں۔ اگر میرے دوستو ہم نماز کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے تو کل قیامت میں نماز بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گی۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ایک شخص شام کے وقت آفس سے گھر آتا ہے اور اپنی امی سے کہتا ہے کہ امی جان پورا دن کا بھوکا ہوں، تھکا ماندہ ہوں، آپ میرے واسطے کھانا بنا لیجئے، میں اتنا مغرب کی نماز ادا کر لوں۔ تو وہ جلدی جلدی وضو کرتا ہے اور مغرب کی نماز ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، چونکہ اس پر پورے دن کی تھکان ہے، جیسے ہی وہ رکوع میں جاتا ہے تو اس کو گھر کی ذمہ داریاں یاد آنی شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ سجدے کے اندر جاتا ہے تو اس کو ہلکی سی نیند آ جاتی ہے۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایک جگہ جمع ہیں اور اپنے اپنے ہاتھوں میں کاغذ لیے ہوئے ہیں۔ اس شخص کے پاس بھی کاغذ موجود ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے اس کاغذ کا کیا کرنا ہے، تو اس سے بتلایا جاتا ہے کہ وہاں پر لائن لگ رہی ہے، آپ بھی وہاں پر جا کر اس کو جمع کروا دیں۔ تو وہ شخص بھی لائن کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، تو نام پکارا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں جنت، فلاں بن فلاں جنت۔ جب اس شخص کا نام آتا ہے تو کہا جاتا ہے فلاں بن فلاں جہنم۔ تو میرے دوستو، اس کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ وہ شخص کہتا ہے، سوچتا ہے کہ میں نے تو بہت اچھے کام کیا ہے، دنیا کے اندر میں نے بہت اچھے کام کیے ہیں، زکوٰۃ بھی دی ہے، روزے بھی رکھے ہیں، حج بھی ادا کیے، لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ میرے واسطے جہنم کا حکم کر دیا گیا۔ وہ شخص دیکھتا ہے کہ دو شخص آتے ہیں لمبے اور اس کو پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگتے ہیں۔ وہ شخص ان سے کہتا ہے کہ رکو تو صحیح، میری بات سنو، مجھے کچھ کہنے دو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں کہنا ہے، ایک مرتبہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ تو جب وہ بالکل جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے تو اس شخص کو اپنی نماز یاد آتی ہے، وہ نماز پکارتا ہے، تو میرے دوستو بالکل آخری وقت پر نماز جاتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر جہنم سے کھینچ لیتی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں اتنی دیر سے نماز کر رہا تھا، اتنی دیر سے تو کہاں تھی، اتنی تاخیر سے کیوں آئی؟
تو دوستو سننے کی بات ہے۔ نماز کہتی ہے کہ میں تاخیر سے اس لیے آئی ہوں کہ تو مجھ کو تاخیر سے ادا کرتا تھا، تو مجھ کو چھوڑ چھوڑ کر پڑھا کرتا تھا، اسی وجہ سے میں تاخیر سے آئی ہوں۔ تو میرے دوستو بالکل یہی معاملہ ہے، اگر ہم نماز کو چھوڑ چھوڑ کر پڑھیں گے تو قیامت میں ہم کو چونکہ نماز کا سب سے پہلے حساب و کتاب دینا ہوگا، تو اس لیے دوستو نماز کو اچھے طریقے سے ادا کریں، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ یہ نماز میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی اس امت کی خاطر کس قدر کی قربانیاں پیش کی ہے، کس قدر کی مشقتیں جھیلی ہے کہ کسی طریقے سے میری یہ امت جہنم سے بچ کر جنت میں چلی جائے۔ اور ایک آج ہم لوگ ہیں کہ نماز معلوم نہیں کتنے کتنے وقت کی اڑا دیتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، بلکہ پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اس لیے دوستو آپ سبھی سے درخواست ہے کہ نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھے اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا عادی بنائے، پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کا ان کو حکم کرے۔ اگر آپ نے کسی شخص کو نماز کو کہا اور وہ بندہ نماز پڑھنا شروع ہو گیا، اس بندے نے نماز پڑھنی شروع کر دی، تو میرے دوستو آپ کے ساتھ اس کا بھی کام بن جائے گا، آپ کے ساتھ اس کا کام بن جائے گا اور آپ کا اس کے ساتھ کام بن جائے گا۔ تو اس لیے دوستو آپ سبھی سے درخواست ہے کہ نماز کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا ہے، پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔